تھے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا. ابو بکر صدیق یعنی میرے ابو موجود تھے. آپ نے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. اللہ کے نبی نے ان کو اندر آنے کی اجازت مانگی. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے ہی لیٹے رہے, لنگی گھٹنوں سے نیچے رہی اور سطر بیچ سے کھلا. آپ تھوڑی دیر گفتگو میں لگے رہے ابو بکر سے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو دوبارہ دروازہ کھولا تو اب سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. اللہ کے نبی نے اجازت دی, وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول لیتے رہے, اٹھ کے نہیں بیٹھے. آپ کی لنگی نیچے رہی اور بیچ سے جو کھلا کا حصہ وہ کھلا رہا, یعنی سطر تو ڈھکا تھا, لنگی کھلی. دوستوں تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پھر دروازہ کھولا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا اے اللہ کے نبی عثمان ہے, سلام کر رہے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے سلام کا جواب دیا, فرمایا عثمان کو تھوڑی دیر باہر کھڑا رکھو, تھوڑی دیر, ابھی اندر آنے کی اجازت بعد میں ملے گی, تھوڑی دیر باہر. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اپنی لنگی کے اس حصے کو اس حصے کے اوپر کیا اور اس طریقے سے لنگی کو پھیلا لیا, یعنی سمیٹ لیا اور صحیح سے بیٹھ گئے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی. حضرت عثمان اندر آئے, تینوں لوگوں نے گفتگو کی اور گھر سے چلے گئے. جب یہ تینوں گھر سے چلے گئے تو اما عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے. میرے ابو آئے, آپ لیٹے تھے اور لنگی گھٹنے سے نیچے تھی لیکن کھلی ہوئی تھی. ابو عمر آئے, آپ لیٹے رہے, لنگی سطر ڈھکا رہا لیکن لنگی پیچھے سے کھلی رہی. آپ کو میں نے دیکھا کہ جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لنگی کو سمیٹ لیتے ہیں اور نیچا کر لیتے ہیں, لنگی کا ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور آپ لنگی کو نیچے کر دیتے ہیں. آپ نے لنگی کو سمیٹ لیا اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا عثمان کے آنے پر کیوں کیا؟ میرے ابو اور عمر فاروق بھی تو آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں عثمان کے بارے میں نہیں معلوم. اے عائشہ عثمان وہ ہستی ہے, عثمان وہ شخصیت ہے, میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں, میں عثمان کو دیکھ کر کیوں شرم نہ کروں, میں عثمان کو دیکھ کر کیوں حیا نہ کروں. عثمان وہ شخصیت ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے شرماتے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. تو پھر میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں؟ میرے بھائیوں حیا مردوں کی بھی شان ہے, صرف عورتوں کی شان نہیں, حیا مرد کو بھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کنواری لڑکی میں اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی. کنواری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو, کنواری لڑکی جتنی شرمیلی ہوتی ہے اور جتنی حیا اس میں ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ شرمیلے اور کہیں زیادہ باحیا تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اندر کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی. میرے بھائیوں حیا عورت کی زینت ہے, زیور ہے. اس حیا کو آپ اپنے اندر سے نہ جانے دیں. اگر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو اگر میری بندیاں تم سے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے